خیر مقدم، آج ہم انڈین نیشنل کانگریس یعنی INC اس کی تاریخ اور وہ کیسے وقت کے ساتھ بدلی اس پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ یہ تنظیم کیسے بنی، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، کون سے اجلاس اہم تھے اور کن لوگوں نے اسے چلایا۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے جو خاص طور پر INC کی شروعاتی تاریخ اور اہم پڑاؤ پر بات کرتا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس مواد سے ضروری باتیں نکالیں اور INC کی کہانی کو سمجھیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں انڈین نیشنل کانگریس صرف ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، بلکہ یہ ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد کی جو پوری کہانی ہے نا، اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ یہ بنی کیوں، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، اس پر ہی الگ الگ کبھی کبھی ایک دوسرے سے بالکل الٹ نظریے ملتے ہیں۔ اس سے اس وقت کی پیچیدگی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو آئیے بالکل بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد کس نے رکھی اور کب؟ پہلی جو باقاعدہ میٹنگ تھی وہ کہاں ہوئی؟ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ A.O. ہیوم ایک ریٹائرڈ انگریز سول سرونٹ تھے، وہ اس میں کافی اہم تھے۔ دسمبر 1885 میں بامبے کے گوکل داس تیج پال سنسکرت کالج میں پہلا اجلاس ہوا۔ شریک کتنے تھے؟ 72 لوگ تھے نا، جن میں زیادہ تر وکیل تھے۔ اچھا، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس وقت وائسرائے لارڈ ڈفرن تھے۔ وہ ڈفر والی بات شاید یاد رکھنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن سنجیدگی سے یہ شروع کی باتیں آگے جا کر اہم ہوں گی۔ بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات کو سمجھیں۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز غدر کہتے تھے، وہ تو ناکام ہو گئی تھی اور برطانوی راج اب پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ ایسے میں جو ہندوستان کا پڑھا لکھا طبقہ تھا، خاص طور پر جنہوں نے مغربی تعلیم حاصل کی تھی، ان میں یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ بھئی اپنے سیاسی حقوق اور مطالبات کے لیے کوئی منظم پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ INC کوئی اچانک نہیں بن گئی تھی۔ اس وقت کئی علاقائی تنظیمیں پہلے سے کام کر رہی تھیں، جیسے پونا ساروجنک سبھا تھی، مدراس مہاجن سبھا، انڈین ایسوسی ایشن وغیرہ۔ INC بھی ان میں سے ایک تھی، لیکن وہ جلد ہی سب سے نمایاں اور قومی سطح کی تنظیم بن گئی۔ آپ نے کہا کہ شروع کے مندوبین میں زیادہ تر وکیل تھے، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی ہاں، وکلا کا زیادہ ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ INC کا شروع کا طریقہ کار قانونی اور آئینی دائرے میں رہ کر کام کرنے کا تھا۔ یہ رہنما برطانوی انصاف کے نظام اور پارلیمانی روایتوں سے واقف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ درخواستوں، قراردادوں اور بحث مباحثے کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈال کر کچھ اصلاحات کروا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ بعد میں جو زیادہ جوشیلے طریقے آئے ان سے کافی مختلف تھا۔ ہاں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جو آج بھی تاریخ دانوں کے لیے اہم ہے۔ آخر INC بنی کیوں تھی؟ کیا یہ ہندوستانیوں کی اپنی ضرورت تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ وہ لالا لاجپت رائے کی سیفٹی والو تھیوری کا بڑا ذکر ہوتا ہے، وہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیے، سیفٹی وال تھیوری جو لالا لاجپت رائے نے اپنی کتاب ینگ انڈیا میں پیش کی، وہ ایک بہت ہی دلچسپ اور متنازع نظریہ ہے۔ اس کے مطابق INC کا بننا بنیادی طور پر انگریزوں کے فائدے میں تھا۔ خیال یہ تھا کہ 1857 جیسی کوئی بڑی بغاوت دوبارہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ ہندوستانیوں کے دلوں میں جو غصہ اور بے چینی ہے، اسے باہر نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ دیا جائے۔ A.O. ہیوم نے لارڈ ڈفرن کی یوں سمجھ لیں اجازت سے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جہاں پڑھے لکھے ہندوستانی جمع ہو کر اپنی شکایتیں بتا سکیں، تاکہ حکومت کو پتہ چلتا رہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کسی بڑے مسئلے سے پہلے ہی حالات کو قابو میں رکھ سکیں۔ تو گویا INC ایک پریشر کوکر کے سیفٹی والو جیسی تھی جو بھاپ کو خطرناک حد تک جمع ہونے سے روکتی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ یعنی INC شروع میں انگریز حکومت کے لیے ایک طرح کا اعلیٰ کار تھی۔ لالا لاجپت رائے نے اسے کیسے پیش کیا؟ لالا لاجپت رائے تو خود ایک قوم پرست رہنما تھے، بعد میں گرم دل والوں میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اس تھیوری کو INC کے شروع کے نرم دل یا اعتدال پسند رہنماؤں پر تنقید کے لیے استعمال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رہنما چاہے کتنے ہی نیک نیت ہوں، انجانے میں برٹش سامراج کے مقاصد ہی پورے کر رہے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور تھیوری ہے جو رجنی پالمے دت جیسے مارکسسٹ مورخین نے پیش کی، جسے
سازشی تھیوری کہتے ہیں۔ یہ تھیوری بھی INC کے بننے کو انگریز حکمرانوں کی ایک سوچی سمجھی سازش بتاتی ہے تاکہ جو قوم پرستی کی تحریک ابھر رہی تھی اسے غلط راستے پر ڈال دیا جائے یا کمزور کر دیا جائے۔ تو یہ دونوں نظریات تو INC کے قیام کو بنیادی طور پر برطانوی چال کا حصہ مانتے ہیں، لیکن کیا اس کا کوئی دوسرا رخ بھی ہے؟ گوپال کرشن گوکھلے، جو خود ایک اہم اعتدال پسند رہنما تھے، انہوں نے لائٹننگ کنڈکٹر تھیوری پیش کی۔ یہ کیا تھی اور سیفٹی والو سے الگ کیسے ہے؟ جی، لائٹننگ کنڈکٹر تھیوری تصویر کا دوسرا رخ دکھاتی ہے اور ہندوستانی رہنماؤں کی سیاسی سمجھ بوجھ کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق شروع کے ہندوستانی قوم پرست رہنما جیسے دادا بھائی نوروجی، فیروز شاہ مہتا اور خود گوکھلے وہ اتنے بھولے نہیں تھے کہ انگریزوں کی چال نہ سمجھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ خود سے ایک مکمل طور پر ہندوستانی سیاسی تنظیم بناتے تو شاید انگریز حکومت اسے شروع سے ہی شک کی نظر سے دیکھتی اور سختی سے دبا دیتی۔ اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر A.O. ہیوم جیسے ایک لبرل انگریز کو آگے رکھا۔ اچھا، تو گویا ہیوم کو ایک ڈھال کی طرح استعمال کیا گیا؟ بالکل، جیسے آسمانی بجلی گرنے سے بچانے کے لیے عمارت پر لائٹننگ کنڈکٹر لگاتے ہیں نا، اسی طرح ہیوم کی موجودگی نے INC کو شروع میں سرکاری غصے سے بچا لیا۔ اس طرح ہندوستانی رہنماؤں نے ایک انگریز کو استعمال کر کے اپنی تنظیم کے لیے وقت اور جگہ بنائی تاکہ وہ اپنی جڑیں مضبوط کر سکے۔ یہ نظریہ INC کے بننے کو ہندوستانیوں کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا نتیجہ مانتا ہے، نہ کہ صرف انگریزوں کی سازش۔ اصل حقیقت شاید ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں کہیں ہوگی، یعنی اس میں انگریزوں کے مفاد بھی تھے اور ہندوستانی رہنماؤں کی اپنی سیاسی سمجھ بوجھ بھی تھی۔ یہ واقعی پیچیدہ تصویر ہے۔ تو خیر، تنظیم تو بن گئی، اب اس کے سفر کے کچھ اہم پڑاؤ دیکھتے ہیں۔ شروع کے اجلاسوں میں کچھ پہلے لوگ سامنے آئے، جیسے بدر الدین طیب جی اور جارج یول۔ ان کی کیا اہمیت تھی؟ بدر الدین طیب جی کا 1887 میں مدراس اجلاس میں پہلا مسلمان صدر بننا اور جارج یول کا اگلے ہی سال 1888 میں الہ آباد اجلاس میں پہلا یورپین یعنی انگریز صدر بننا، یہ دونوں واقعات صرف رسمی نہیں تھے، یہ INC کی طرف سے ایک واضح پیغام دینے کی کوشش تھی۔ طیب جی کا انتخاب یہ دکھانے کے لیے تھا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کی بشمول مسلمانوں کی آواز ہے۔ یہ خاص طور پر سر سید احمد خان جیسے رہنماؤں کے جواب میں بھی تھا جو مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کو کہہ رہے تھے۔ اسی طرح جارج یول کا انتخاب یہ دکھانے کی کوشش تھی کہ کانگریس نسل یا رنگ کی بنیاد پر تعصب نہیں رکھتی اور وہ لبرل انگریزوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ یہ علامتی شمولیت ان کی شروع کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ یہ تو شروع کی بات ہوئی۔ 20ویں صدی شروع ہوتے ہی کانگریس کی سیاست میں نئی گرمی آئی۔ 1916 کا لکھنؤ اجلاس ایک اہم موڑ لگتا ہے، وہاں کیا خاص ہوا تھا؟ لکھنؤ اجلاس 1916 کئی وجہ سے بہت اہم تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ 1907 میں سورت میں جو پھوٹ پڑی تھی، اس کے بعد نرم دل اور گرم دل دھڑے پھر سے ایک ہو گئے۔ بال گنگادھر تلک جیسے رہنما جو تقسیم کے بعد کانگریس سے باہر ہو گئے تھے، وہ دوبارہ شامل ہوئے۔ اسی اجلاس میں تلک نے اپنا مشہور نعرہ دیا، سراج میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا۔ یہ اتحاد اور یہ نعرہ کانگریس کے ارادوں میں ایک نئی شدت لا رہا تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ اسی اجلاس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ لکھنؤ پیکٹ ہوا، جس میں آئندہ آئینی اصلاحات کے لیے مشترکہ مطالبات پر اتفاق ہوا۔ اور اگلے ہی سال 1917 میں کلکتہ میں اینی بیسنٹ پہلی خاتون صدر بنی، یہ بھی تو ایک بڑی پیش رفت تھی۔ جی ہاں، اینی بیسنٹ جو آئرلینڈ سے تھیں اور ہوم رول لیگ کی بانی بھی تھیں، ان کا صدر بننا کئی لحاظ سے اہم تھا۔ ایک تو یہ کانگریس میں خواتین کے بڑھتے ہوئے کردار اور اثر کا اعتراف تھا۔ دوسرا، یہ ہوم رول تحریک کی مقبولیت اور اس کے کانگریس پر اثرات کو ظاہر کرتا تھا۔ اینی بیسنٹ کی صدارت نے کانگریس قومی تحریک کو اور توانائی دی، اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کانگریس اب زیادہ فعال اور عوامی کردار کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر گاندھیائی دور شروع ہوتا ہے۔
1920 میں کلکتہ میں خاص اجلاس ہوا جس نے عدم تعاون تحریک کی قرارداد پاس کی۔ پھر 1924 میں بیلگاؤم اجلاس جس کی صدارت خود مہاتما گاندھی نے کی۔ یہ واحد موقع تھا جب انہوں نے کانگریس کی صدارت کی۔ اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ جی 1920 کی دہائی کانگریس اور ہندوستان کی تاریخ میں گاندھی جی کے عروج کا زمانہ ہے۔ عدم تعاون تحریک 1920-22 نے تو کانگریس کو ایک عوامی تحریک بنا دیا تھا۔ 1924 میں گاندھی جی کی صدارت کا ایک خاص پس منظر تھا۔ اصل میں عدم تعاون تحریک جب اچانک ختم ہوئی تو کانگریس میں پھر سے اختلافات ہو گئے۔ ایک گروپ سوراجسٹ کہلاتا تھا، موتی لال نہرو اور سی آر داس اس کے لیڈر تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ کانگریس کونسلوں کے الیکشن میں حصہ لے کر اندر سے حکومت کی مخالفت کرے۔ دوسرا گروپ نو چینجرز، راجندر پرساد، ولبھ بھائی پٹیل وغیرہ، وہ گاندھی جی کے تعمیری پروگرام پر ہی چلنا چاہتا تھا اور کونسلوں کے بائیکاٹ کے حق میں تھا۔ ان اختلافات سے کانگریس کمزور ہو رہی تھی۔ گاندھی جی جو جیل سے رہا ہو کر آئے تھے، انہوں نے اتحاد قائم رکھنے اور دونوں گروپوں میں صلح کرانے کے لیے بیلگاؤم اجلاس کی صدارت قبول کی۔ یہ ان کی طرف سے تنظیم کو جوڑے رکھنے کی ایک کوشش تھی۔ اور پھر 1925 میں کانپور میں سروجنی نائیڈو پہلی ہندوستانی خاتون صدر بنی۔ یہ بھی ایک اہم سنگ میل تھا۔ بالکل، اینی بیسنٹ پہلی خاتون صدر ضرور تھیں، لیکن وہ غیر ملکی تھیں۔ سروجنی نائیڈو کا پہلی ہندوستانی خاتون صدر بننا ہندوستانی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا اور قومی تحریک میں ان کی پوری شرکت کی علامت تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کانگریس کی قیادت میں اب ہندوستانی خواتین بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس اجلاس پر جسے اکثر کانگریس کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ کہا جاتا ہے، 1929 کا لاہور اجلاس۔ جواہر لال نہرو صدر تھے اور پورن سوراج کا نعرہ بلند ہوا۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ لاہور اجلاس دسمبر 1929 یقیناً ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے تک کانگریس کا بڑا مطالبہ ڈومینین سٹیٹس کا تھا، یعنی برطانوی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اندرونی خود مختاری۔ لیکن سائمن کمیشن کا بائیکاٹ ہوا، نہرو رپورٹ پر انگریز حکومت کا رد عمل ٹھنڈا رہا اور ملک میں انقلابی اور قوم پرستانہ جذبات بھی بڑھ رہے تھے۔ تو نوجوان قیادت، خاص طور پر جواہر لال نہرو اور سبھاش چندر بوس، اب مکمل آزادی سے کم پر راضی نہیں تھی۔ لاہور میں نہرو کی صدارت میں کانگریس نے وہ تاریخی پورن سوراج یعنی مکمل آزادی کی قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد نے نہ صرف کانگریس کا آخری مقصد واضح کر دیا، بلکہ آزادی کی جدوجہد کو ایک نئی سمت اور نیا جوش دیا۔ اسی اجلاس میں یہ بھی طے ہوا کہ 26 جنوری 1930 کو پورے ہندوستان میں یوم آزادی منایا جائے گا، اور اسی دن کی یاد میں بعد میں ہندوستان کا یوم جمہوریہ 26 جنوری کو رکھا گیا۔ لاہور اجلاس نے منزل تو بتا دی، لیکن وہاں تک پہنچنے کا سفر تو ابھی باقی تھا۔ کچھ اور اہم نام اور اجلاس بھی ہیں جن کا ذکر ضروری ہے، جیسے 1938 میں ہری پورہ اجلاس اور سبھاش چندر بوس کی صدارت۔ جی 1938 میں ہری پورہ میں سبھاش چندر بوس کا صدر بننا، اور پھر 1939 میں تریپوری میں گاندھی جی کے امیدوار پٹابھی سیتارمیا کو ہرا کر دوبارہ منتخب ہونا، یہ کانگریس کے اندر نظریاتی کشمکش کو دکھاتا ہے۔ بوس تیز صنعتی ترقی اور منصوبہ بند معیشت کے حامی تھے، اور انہوں نے اپنی صدارت میں نیشنل پلاننگ کمیٹی بھی بنائی جس کے سربراہ نہرو تھے۔ تاہم گاندھی جی اور بوس کے درمیان طریقہ کار اور مستقبل کے ہندوستان کے بارے میں اختلافات بڑھ گئے، جس کے نتیجے میں بوس کو کانگریس چھوڑنی پڑی۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ آزادی کے مقصد پر تو اتفاق تھا، لیکن اسے حاصل کرنے کے طریقوں اور آزاد ہندوستان کی شکل پر الگ الگ رائے تھیں۔ اور ابوالکلام آزاد جو سب سے لمبے عرصے تک صدر رہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد 1940 سے 1946 تک، یعنی تقریباً 6 سال لگاتار کانگریس کے صدر رہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک اور اہم دور تھا۔ دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی، کانگریس نے ہندوستان چھوڑو تحریک شروع کی اور انگریز حکومت سے مذاکرات کے کئی دور ہوئے۔ اس مشکل وقت میں مولانا آزاد کی لمبی صدارت کانگریس کے سیکولر نظریات اور اتحاد کی علامت تھی۔ ان کی قیادت نے جنگ کے دوران اور اس کے فوراً بعد کے پیچیدہ سیاسی حالات میں کانگریس کو سمت دی۔ اور آخر میں آزادی کے وقت کون صدر تھا؟
ہندوستان کی آزادی کے وقت یعنی اگست 1947 میں آچاریہ جے بی کرپلانی کانگریس کے صدر تھے۔ ان کا اس تاریخی لمحے پر صدر ہونا بھی ایک اہم حقیقت ہے جو اکثر پوچھی جاتی ہے۔ ہم ان تمام اہم شخصیات کو جلدی سے دہرا لیں جن کا ذکر اکثر آتا ہے۔ اے او ہیوم بانی کے طور پر اہم، اینی بیسنٹ پہلی خاتون صدر، سروجنی نائیڈو پہلی ہندوستانی خاتون صدر، جارج یول پہلے یورپی صدر، بدرالدین طیب جی پہلے مسلم صدر، مولانا ابوالکلام آزاد سب سے لمبے عرصے تک صدر 1940 اور 46، اور جے بی کرپلانی آزادی کے وقت صدر۔ یہ نام کانگریس کی کہانی کے اہم نشان ہیں۔ بالکل، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کانگریس کا سفر ہمیشہ آسان نہیں تھا۔ اسے اندرونی اختلافات کا بھی سامنا رہا، جیسے نرم دل، گرم دل، سورجسٹ نو چینجز، گاندھی بوس، اور باہر سے مخالفت کا بھی۔ سر سید احمد خان کی یونائیٹڈ انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن جیسی تنظیمیں کانگریس کے مقابلے میں بنائی گئیں۔ اسی طرح برٹش حکومت کی پالیسیاں جیسے 1905 میں لارڈ کرزن کی طرف سے بنگال کی تقسیم، اس نے بھی کانگریس کو سخت رد عمل پر مجبور کیا اور اس کے کردار کو مزید واضح کیا۔ یہ چیلنجز بھی کانگریس کے ارتقاء کا حصہ ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ انڈین نیشنل کانگریس کیسے بنی، اس کے پیچھے کیا الگ الگ وجوہات اور نظریات تھے، کیسے یہ نمائندگی کے چھوٹے مطالبات سے مکمل آزادی کے نعرے تک پہنچی، اور کن اہم اجلاسوں اور شخصیات نے اس سفر میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ اور کئی پہلوؤں والی کہانی ہے۔ یقیناً، اور اس کہانی کا ایک دلچسپ پہلو وہ بھی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ آزادی ملنے کے فوراً بعد مہاتما گاندھی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ چونکہ انڈین نیشنل کانگریس کا بنیادی مقصد ہندوستان کی آزادی تو حاصل ہو گئی ہے، تو اب اسے ایک سیاسی جماعت کے طور پر ختم کر دینا چاہیے، اور اس کے کارکنان کو خود کو سماجی خدمت لوک سیوک سنگھ کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ انہوں نے ایسا کیوں سوچا؟ اور یہ حقیقت کہ کانگریس ختم نہیں ہوئی بلکہ آزادی کے بعد ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی، یہ سیاسی تنظیموں کی بقا، ان کے مقاصد کی تبدیلی اور اقتدار کی جو ڈائنامکس ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ یہ سوال کہ ایک تنظیم اپنے بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے بعد کیسے زندہ رہتی ہے اور اپنی نئی جگہ کیسے تلاش کرتی ہے، آج بھی اہم ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہمارے سامعین خود مزید سوچ سکتے ہیں۔